गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नवाज शरीफ की वापसी के बाद पाकिस्तान की सियासत में पहली बड़ी पेशरफ। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया। एमक्यूएम का रुख हर इलेक्शन में जिस तरफ हो, समझने वाले समझ जाते हैं कि चाहने वाले क्या चाहते हैं, हवाओं का रुख किधर को है, यानी एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि इलेक्शन मिलकर लड़ने के लिए काफ लीग से भी बात होगी। वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारब। नवाज शरीफ कहा करते थे, दो लोगों से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, एक तो चौधरी बरादरान और दूसरे शेख रशीद। हमने सोचा याद करा दिया जाए, एक वादा तो टूट गया। सो इस सूरत हाल का नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो वो पीपल्स पार्टी है, जो सियासी मैदान में फिलहाल अकेली रह गई। दूसरी खबर दिलचस्प है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान से 25,000 अफगान बाशिंदों की बेदखली रोकने के लिए पाकिस्तान की निगरान हुकूमत से मुसलसल राब्ते कर रही है। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने इन अफगान बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हॉटलाइन कायम करने के अलावा शनाख्त के लिए खतूत भी जारी कर दिए हैं। ये वो लोग हैं जो काबुल में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के वक्त अफगानिस्तान छोड़कर पनाह के लिए पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। सवाल ये है कि अमरीकी हुकूमत इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है और इन 25,000 अफगान बाशिंदों को अमेरिकन नेशनलिटी देकर अपने मुल्क अमरीका क्यों नहीं बुला लेता, ये भी एक सवाल है। और आखिर में बात करेंगे गजा में जारी बर्बरियत की, इसराइली नापाक अज़ाइम की। इसराइली फोर्सेस ने गजा की पट्टी पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 11 नवंबर को सऊदी अरब जाएंगे और OIC के हंगामी इजलास में 12 नवंबर को शिरकत भी करेंगे। इस इजलास का आउटकम क्या निकल सकता है मुमकिन तौर पर, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल का जिक्र। सर, आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। मुस्लिम लीग नून और MQM का इत्तेहाद और काफ लीग के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। आपके ख्याल में इस इत्तेहाद का फ़ायदा या नुकसान किसको है, और अब मज़ीद कौन से लोग हैं जो इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हो सकते हैं काफ लीग के अलावा? देखें, पहला नुकसान कैजुअलिटी कहें या बहुत बड़ा हाथ कहें अनवर रज़ा, वो तो पीपल्स पार्टी के साथ हो गया। हाँ। और आज इसका जिसको कहते हैं कि पहले तो ट्रेलर देख रहे थे हम, आज बड़ा वाज़ेह तौर पे फिल्म सामने आ गई। हाँ। और दूसरी बात, आपने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस PMLN के लोगों की MQM के लीडरों के साथ हुई है, बार बार सवालात पूछे गए तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बड़े दिनों से बातचीत चल रही थी और ख़बर की बात यह है कि ये फ़ौरन फ़ैसला किया गया, एक आध दिन में ही फ़ैसला हुआ। और फिर आप समझ जाते हैं कि जब MQM जिस तरफ जाती है, हवाओं का रुख क्या होता है, पहला पत्थर किधर से फेंका जाता है, क्या करवाया जाता है। तो मेरा ख्याल है स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। मानते नहीं थे कि इंतखाबी इत्तेहाद कब होंगे। देखिए, तो कहा था कि मजबूर टाइम शुरू हो गया इंतखाबी इत्तेहाद होंगे और आपको आइंदा दिनों में नजर भी आएगा। आप और मैं कहते देखिए, रहे ये डीप से हमारी अचानक से हुए ना। पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है ना, वो अपनी जगह कायम है। लेकिन ये भी सबको पता है कि जब अनाउंसमेंट हो जाती है इलेक्शन की तो उसके बाद फिर जोड़ तोड़ का सिलसिला सही मानों में शुरू हो जाता है। अभी आप देख लें कि गहमा गहमी तो शुरू हो जाएगी। अब जो ही इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करेगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फौरी तौर पे जो हम कह सकते हैं सलमा, वो ये कि पीपल्स पार्टी के लिए शायद अब इस दफ़ा जो कहा जा रहा था कि इनको एश्योर करा दिया गया है कि अगले 15 साल से तो हुकूमत कर ही नहीं है सिंध में, और ये कि जी अगले जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 का, उसमें अब लगता है कि उनके हालात ख़राब होंगे। और जिस अंदाज से आज PMLN और MQM ने फैसला किया है कि जी माइनस पीपल्स पार्टी सिंध में हम DDA के साथ मिलके, JUI के साथ मिलके, बाकी और ताकतों के साथ मिलके हम अलाइंसेस बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये जिसको कहते हैं वेकअप कॉल है बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के लिए। अब देखना जरदारी साहब इस हवाले से क्या नए पत्ते खेलते हैं, क्या करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सलमा, इस सारे सिनेरियो में इस तरह है कि जो हम देख रहे थे कि इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे कैसे चीज़ें शेप अप होंगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जैसे अभी आपने जिक्र किया, बड़ा वाज़ेह तौर पे PMLQ के साथ शुजात साहब जिसके हेड हैं, उनके साथ मामला ठीक हो जाएंगे। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी हम इनके साथ मिल के इलेक्शन लड़ सकते हैं, अभी 2-4 दिन के बाद आप वाज़ेह तौर पे एक और ख़बर देख लेंगी कि ये IPP इस्तेहकाम पार्टी के साथ भी इनके मामलात उस तरफ चले जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर यही लग रहा है, सारी चीज़ें जिस तरह चल रही हैं कि जी अब जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब हम कल भी बात कर रहे थे कि सिंपल मेजॉरिटी भी शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहरहाल कासिम के अब्बा की पार्टी अभी भी है कि इलेक्शन अगर बल्ले को निशान दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ये बड़ा वाज़ेह तौर पे फ्यूचर के सिनेरियो बिल्डिंग कर सकती हैं कि नवाज शरीफ साहब होंगे। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि जी अब पीपल्स पार्टी को अल्टीमेटली राज़ी कर लेंगे डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी अगले आपके फॉरेन मिनिस्टर होंगे। वो किस हद तक सही है? अब बिलावल भुट्टो अपना जरदारी साहब, वैसे लगता है कि जरदारी साहब ब्लफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये तो सबको पता है कि जी आप किस तरह उनको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। आपने बड़ी कोशिश की कि आप 10 सीटें पंजाब से ले लें, आपके पास तो अभी 4 सीटें भी जनूबी पंजाब के अशोर नहीं की गई, भी अब उनके हाथ से चला गया। वो 3-4 इलेक्टेबल्स हैं, वो अहमद महबूब जो
बड़े इफेक्टिव आदमी हैं, जनूबी पंजाब के बड़े मालदार आदमी हैं। हाँ। और महमूद वाले साहब थे उनके, वो भी बड़े तकड़े आदमी थे, तो वो इलेक्टेबल तो कुछ उनको इकट्ठे करके दे दिए, लेकिन उनके चांसेस भी जीतने के नहीं हैं। तो लग रहा है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। पीपल्स पार्टी फॉर द टाइम बीइंग गो आउट होगी। स्क्रिप्ट किसने बनाई थी एहतिशाम? डॉक्टर साहब उसी जानते हो चंगी तरह। ये हम सब बिल्कुल नहीं बताएंगे। और वैसे जीडीए और जेयूआई ने अभी तक अपने कार्ड शो नहीं किए सिंध के अंदर, लेकिन मेरे जैसे बहुत से लोगों का अभी भी इंटरेस्ट है डॉक्टर साहब के मजीद इत्तेहाद मुमकिन तौर पे कौन से बन सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, नून लीग जो है वो खेलती है रावलपिंडी से मुल्तान के दरमियान, 95 सीटें हैं, उसका पक्का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और मेरा ख्याल ये है, मेरा तखमीना ये है, मेरा एस्टिमेट ये है कि 5 से 6 दर्जन सीटें वो इस जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं रावलपिंडी से मुल्तान के दरमियान, वो PMLN ले जाएगी। अब वो शुरू हो गई है MKM के साथ, और कोशिश ये है कि कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी को ना जीतने दिया जाए। ठीक है, तो एक धड़ा तो ये हो गया PMLN का विद MQM। अब पीपल्स पार्टी क्या खेल खेल रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो ठट्ठा से सक्कर तक है। ठीक है, और वहाँ से वो 3-4 दर्जन सीटें जीत जाती हैं। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली मुझे नज़र आ रही है, वो ये कह रही है कि वो जो 18 से 35 साल वाला जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो तकरीबन 5 करोड़ बन जाते हैं, उनको कैसे जीतना है। तो ये ले रहे हैं एंटी PMLN स्टांस, कि अगर वो PTI के वोटर्स जो हैं, वो अगर हम PMLN के मुखालिफ स्टांस लेंगे, उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो शायद उसमें से कुछ वोट हमें मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़ातियात नहीं है, कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये प्योर सियासी हिकमत अमली चल रही। अच्छा, सिंध में उनको चाहिए कोई 85-86 सीटें सूबाई असम्बली के अंदर। ठीक है, वहाँ पे वो हुकूमत बनाना चाहते हैं। उसके बाद उनको अगर उसके ऊपर कुछ मिलता तो वो बोनस है। ठीक है। अभी तक वो कामयाब नहीं हुए, ना जनूबी पंजाब में कामयाब हुए, ना बलूचिस्तान में कामयाब हुए, लाहौर में बैठे रहे दारी साहब, वहाँ पे भी कामयाब नहीं हुए। तो ये अलायंस तो बनना ही था जो PMLN का MQM के साथ। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं कि अगर सूबाई सतह पे ऊपर हाथ रखने वालों का हाथ अगर ना रहा, तो ये जितनी सीटें चाह रहे हैं सिंध से सूबाई असम्बली की, इनको मिल जाएंगी पीपल्स पार्टी को? देखिए, ये उनकी कोशिश ये होगी कि हम उनके साथ दें, उन्हीं की गेम खेलें, और अगर हमें उससे ज़्यादा नहीं मिलता, फेडरेशन में कुछ नहीं मिलता, तो एटलीस्ट ये सूबे की हद तक जो है वो हमें मिला रहे। देखिए, मामला तरक्याती फ़ंड्स का है। तरक्याती फ़ंड 600-700 अरब के हैं सिंध हुकूमत के, और सिंध में अगर आपके पास 85 सीटें बनती हैं तो वो 700-800 अरब रुपया जो तरक्याती फ़ंड का है वो आपके पास रहेगा। लेकिन अगर कम से कम पे भी इत्तेफाक करें तो सिंध तो चाहिए ही चाहिए। सिंध तो चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने कोशिश ये की कि वो खुले मैदान में आके PTI के साथ कोई गठजोड़ करें। लेकिन शायद उनको वार्निंग मिल जाएगी, बाबा सिंध से भी जाओगे अगर ये काम किया। ठीक है, लेकिन आज अनवर साहब घोटकी में जलसा था छोटा सा पीपल्स पार्टी का, जरदारी साहब की आवाज़ में, उनके लबो लहजे में वो घन गरज नज़र नहीं आई जो माजी में कभी हुआ करती थी। उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कुछ पैगाम पिंडी वालों को भी दिया, कुछ अपने सियासी मुखालिफिन को भी दिया, लेकिन बात बनी नहीं, लगा नहीं कि जरदारी साहब खुश हैं। देखिए सलमा, पहले तो लेवल का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आ गया कि मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ है, और ये इत्तेहाद आपको अगर याद हो तो ये गमाजी करेगा उसी की जिसकी हम निशानदेही किया करते थे कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में आपको चीज़ें बेहतर होती दिखाई देंगी, और जो किसी एक मखसूस जमात के लिए चीज़ें तैयार की जा रही हैं उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। देखिए, ये पैगाम, एक तो ये वाज़ेह तौर पर उन क़ुव्वतों को पैगाम है, सियासी क़ुव्वतों को, कि जो उस राह में रोड़े अटका रही हैं, और ये पैगाम आपको और मुझे नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। ठीक, अब उन्होंने अपने जो मतलूबा नताइज अपने जहन में कंसीव किए हुए हैं उनको भी तो पूरा करना है, वो किस तरह करना है और एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे लेकर आना है। देखिए, हालात इतने आसान नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पीपल्स पार्टी PTI के साथ जाने की बात करती है या उनके फेवर में, इससे उन्हें पॉलिटिकली ये फ़ायदा हो सकता है कि जो एंटी मुस्लिम नून वोट है शायद वो उन्हें मिल जाए। और दूसरा देखना, उन्होंने भी ये बात करके पैगाम दिया किसी को, और उस पैगाम के नतीजे में उन्हें भी पैगाम मिल गया। अब इंतखाबात जैसे जैसे करीब आएंगे आपको इस तरह के सियासी इत्तेहाद और मजहबी इत्तेहाद होते दिखाई देंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वाले इंतखाबात में आपको आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतते हुए दिखाई देंगे, जो बाद में जो तय करेंगे, जो हुकूमत बनाने में अपना उनका एक बड़ा अहम रोल होगा, और वो रोल तय करवाया जाएगा। इसलिए अब जो सूरत बनती चली जा रही है पॉलिटिकली, आप देखें
کہ آپ کو نظر آئے گا کہ پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گی، جس طرح احتشام صاحب نے بات کی کہ استحکام پاکستان پارٹی آپ کو کے پی کے میں نظر آئے گا. کے پی کے میں اگر میں بات کروں تو پاکستان جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس الیکٹیبلز موجود ہیں، جبکہ اگر استحکام پاکستان پارٹی کے پاس دیکھیں اس طرح ان کے پاس تگڑے جلسے کیے ہیں. جی تگڑے جلسے بھی کیا ہے. دیکھیے اب آپ کو آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ایم کیو ایم کا کسی سیاسی اتحاد میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس پہ ذرا غور بھی کیجئے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھا نا ایم کیو ایم کی اگر روایت ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. نہ وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. آپ اسی سے غور کیجئے نا کہ ایم کیو ایم کا ان کے ساتھ مطلب ہے کہ ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، وہ کوئی بھی ہو. میں ابھی اس کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہم اس نتیجے پر نہیں جاتے. الیکشن سے پہلے ہم الیکشن سے پہلے اس کے نتائج کی بات نہیں کرتے. گو کہ ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ سوالات ہیں، بہت زیادہ ریئلٹی دیکھ کے، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یا کیا کچھ ہونے جائے گا. اسی کو تجزیہ کہتے ہیں نا. جب یہ ان کا اتحاد ہوگا تو آپ دیکھیں کہ مخلوط حکومت کی داغ بیل رکھ دی گئی ہے، اور جب ان کا دل چاہے گا، ماضی کی روایت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دل چاہتا ہے وہ حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور جب دل کہتا ہے حکومت سے نکل آتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نواز شریف پر کہ وہ حکومت میں کس طرح پرفارم کرتے ہیں، یا کہ جن کے سہارے وہ آ رہے ہیں ان سے اگر وہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہی ایم کیو ایم ہوگی، ناراض ہوگی، پھر انہیں اپنے عوام کے رائٹس یاد آ جائیں گے، انہیں حقوق یاد آ جائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے شپنگ کی وزارت انور صاحب ان کو ضرور چاہیے. وہ وزارتیں تو ایک ضمنی چیز ہے نا، لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے، اگر وہ بات ان کی نہ مانے گی مستقبل میں، اگر جا کر جب حکومت ملتی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. سلمہ ایک منٹ، کہ ہم ہمیشہ ایک بات میں کرتا ہوں، پتہ نہیں میں چلے سے کرتا ہوں، کہ نواز شریف صاحب کھڑی دیوار کو جا کے ٹکر مار دیتے ہیں. تو اگر انہوں نے اس طرح کا پھر حکومت کے بعد میں یہی کروں اگر ٹکر انہیں مارنے کی، پھر یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا جو مخلوط حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ جب باہر آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں قائم نہیں رہتی. شپنگ کے ساتھ ہاؤسنگ وزارت بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. ہاؤسنگ تو وہ کسی اور کے لیے ہے، وہ جے یو آئی کے لیے رکھ دیجیے. ذوالفقار صاحب کا بھی کامنٹ شامل کر لیتے ہیں. ذوالفقار صاحب، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ آئندہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. تو لاہور سے نہیں ہوگا تو کیا لاڑکانہ سے ہوگا؟ پھر میاں والی سے بھی ہو سکتا ہے. وہ مشکل ہے. نہیں، اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا، رانجھا صاحب نے کہ جی ٹھیک ہے لاہور سے نہیں ہوگا لیکن رائے ونڈ سے ہوگا. کیونکہ رائے ونڈ لاہور میں نہیں ہے تو وہ بات بنا رہے ہیں نا. جی خواہشیں تو بہت سارے لوگوں کی ہیں سلمہ، بہت سارے لوگ ہیں جو خواہش کو تجزیہ اور خبر بنا کے پیش کرتے رہے ہیں اور آج بھی شاید کر رہے ہیں، لیکن ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے. لیکن ایم کیو ایم ہو یا مسلم لیگ قائد اعظم ہو یا با پارٹی ہو، یہ تین چار پارٹیز ایسی ہیں، یہ جو پریشر گروپس ہیں، یہ جس طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر تاریخ کا طالب علم اور ہر چھوٹے سے چھوٹا صحافی اور ہر پاکستانی یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ سگنل کس چیز کا ہے، یہ کیوں جا رہے ہیں اور آگے چل کے یہ کیسے ہوگا اور یہ اتحاد کیسے بنے گا. اب یہ میرا خیال ہے یہ تو ڈسکشن والی بات رہی نہیں کہ ایم کیو ایم کیسے جاتی ہے، کیسے واپس جاتی ہے، با پارٹی کیوں آتی ہے، قافلے کی حصہ کیسے بنتی ہے اور پھر واپس کیوں چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس ڈسکشن سے اگر آگے جائیں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو 2/3 میجارٹی بھی ماضی کے اندر ملی تھی. 2/3 میجارٹی کے اندر بھی اگر وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے اور وہ گورنمنٹ سے حاصل کو دھونا پڑے تو آج اس طرح کی جو مخلوط حکومت ان کو ملنے جا رہی ہے، اس حکومت کے اندر کیا ان کا زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ چوتھی بار پرائم منسٹر کی جو تختی ہے اس کے اوپر ان کا نام لکھا جائے، یا کوئی فائنینشیل بینیفٹس ان کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ فائنینشیل بینیفٹس ان کا مسئلہ ہے، نہ چوتھی دفعہ تختی کے اوپر نام لکھنا ان کا ایشو ہے. وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے. کیا ایسی مخلوط حکومت میں نواز شریف صاحب ڈیلیور کر سکیں گے، کوئی بڑا کام کر سکیں گے؟ کیا ڈیلیور نہیں کر سکے ذوالفقار صاحب؟ یہ بھی تو ایک ڈیبیٹ ہے. وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کام ڈیلیور کرنے کے تھے وہ تو کیے، کیا ڈیلیور نہیں کر سکے؟ یہ ایک ڈیبیٹیبل سوال ہے. پھر دیکھیں آنے والے دنوں میں اس طرح کی جو مخلوط حکومتیں ماضی میں بنتی رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ حکومتوں میں ان کو اقتدار ملتا ہے، اختیار نہیں ملتا. اب اختیار اگر نہیں ملے گا تو یہ مخلوط حکومتیں کتنی مؤثر ہوں گی، آئی پی پی کی موجودگی میں، ایم کیو ایم کی موجودگی میں، باپ پارٹی کی موجودگی میں، جے یو آئی کی موجودگی میں اور باقی جو کانگریس جماعتیں ہیں ان کی موجودگی میں. یہ ساری کی ساری جماعتوں کو ملا کے ایک قومی حکومت ٹائپ ایک سٹرکچر بنے گا.
اب سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب ایسی حکومت کے سربراہ بنیں گے یا شہباز شریف صاحب بنیں گے، اور اگر بنیں گے تو اس میں وہ ڈیلیور کیا کریں گے؟ کیا وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو ہمسایوں کے ساتھ دوستی کی وہ بات کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، کیا ایسے سیٹ اپ کے اندر کوئی وہ ڈیلیور کر سکیں گے، کوئی نتیجہ اس کا نکال سکیں گے؟ تو میرا جواب اس میں یہ ہے، ایز ایک اینالسٹ ہے، ایز اے تاریخ کے طالب علم، جواب ہے نو۔ سوال یہ ہے کہ ایسی حکومت کے وہ سربراہ کیوں بنیں گے؟ کیا 16 مہینے کی جو گورنمنٹ لی گئی تھی اس کا نتیجہ جو نکلا ہے بیڈ گورننس کی صورت میں، کیا وہ آج مسلم لیگ نواز کو جواب نہیں دینا پڑا؟ کیا آنے والے دور میں اسی طرح کی اگر گورنمنٹ وہ لیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا وہ جواب نہیں دیں گے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں۔ یہ تو ویسے ان کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کی حکومت اکیلے نہیں بننے والی، مخلوط حکومت ہوگی۔ یہ تو اگر تجزیہ کاروں تو کو پتہ ہے تو کیا ان کو خود نہیں پتہ ہوگا؟ یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو۔ اب پتہ ہوتے ہوئے وہ پچھلے معاملات کا حساب کیسے دیں گے، یہ ایک سوال ہے۔ لیکن احتشام صاحب، ابھی کراچی کی حد تک اگر بات کریں، یہ جو اتحاد ہے کراچی کی حد تک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک ہولڈ رہا ہے، پیپلز پارٹی کی بھی سیٹیں نہیں ہیں۔ اب اس میں اگر پی ایم ایل این نے اتحاد کر لیا، پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہوگی، جی ڈی اے کی کیا پوزیشن ہوگی، اور کراچی میں اگلی دفعہ الیکشن کے بعد سٹیک ہولڈرز کتنے ہو سکتے ہیں آپ کے خیال؟ دیکھیں اس میں ایک آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ کل کی آج رپورٹ ہوئی ہے، بشیر میمن ایف آئی اے کے سابق چیف جو ہے نا، وہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پی ایم ایل این جوائن کی تھی، آج ان کو باقاعدہ سندھ کا صدر کنوینر بنا دیا گیا۔ دیکھیں اگر سارے معاملات کو اچھی طرح دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ بشیر میمن صاحب اس وقت جب انہوں نے قاسم کے ابا کے خلاف گواہی دی تھی تو کس چینل سے بولے تھے، کہاں سے بلوائے گئے تھے، کیا ہوا تھا، آج جس جگہ کھڑے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی ورنیبلٹیز کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ جو ذوالفقار بات کر رہے ہیں نا کہ کیوں لیں گے اور کیوں لیں گے، میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، بیکرز کانٹ بی چوزر۔ یہ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات اس حد تک کو مان لی گئی کہ میں نے جیل کاٹی ہے تو وہ بھی جیل جائے، وہ جیل میں چلا گیا، مقدمے بھگتے بھگت بھی رہا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہوگا کیا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جو سافٹ کارنر والے لوگ ہیں یا جو پی ایم ایل این کے اندر ہارڈ لائنر نہیں ہیں، وہ سلو کا لفظ یوز کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ صورتحال میں آپ کو دینے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے، لہٰذا گزارا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب شہباز شریف صاحب ایک جگہ کھڑے ہیں، اس کے بعد خواجہ اسکپ دیکھ لیں، خرم دستگیر کو دیکھ لیں، دوسرے خواجہ سعد کو دیکھ لیں، ایون ایاز صادق بھی، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لڑائی کر کے بڑا نقصان ہوا ہے، آپ 40 سال تو مزے کیے، آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ گیم پلان کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کے آپشنز کیا کیا ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کے لیے اس وقت آئیڈیل سچویشن یہی ہے، وہ جو چاہتے ہیں، پرائیویٹلی بھی انہوں نے کہا کہ ایک جو بات ہو رہی ہے کہ جی میرا یہ داغ دھل جائے کہ میرے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہیں وہ انڈو ہو جائے۔ بائی دی وے جس انداز سے ثاقب نثار صاحب آج کل معافی مانگتے پھر رہے ہیں، سابق چیف جسٹس صاحب، اس سے بھی بڑا کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ زخم جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے دھلتے بھی ہیں، اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ حکومت میں آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک مخلوط حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور 5-6 مہینے تک ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے بعد سے سینیریو بلڈنگ ہم کر سکتے ہیں کہ جی کون ساتھ رہے گا، ابھی تھوڑا سا نہیں رہے وقت گا۔ دینا چاہیے ہمیں ان کو، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اتحاد بننے کے باوجود ڈاکٹر صاحب، میں اکثر آپ سے ایک ہی سوال کرتی ہوں، آج پھر میں وہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سب مل بھی جائیں، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بیچنے کو کیا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں تو بھی آپ کو نظر آنے لگیں گی کہ دھیرے دھیرے جو عمراء ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے ان کی تجوریاں کھلنا شروع ہوں گی۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ پی ڈی ایم جاتے جاتے 1 ارب روپیہ ایم این ایز کو ترقیاتی اسکیموں کی مد میں دے گئی تھی۔ اس کے بعد منشور کمیٹیاں بننا شروع ہو گئیں، اور کوئی 36 بندوں کی منشور کمیٹی بنی ہے پی ایم ایل این کی، 3 درجن لوگ ہیں اس کے اندر۔ پھر امیدواروں کے انٹرویو شروع ہوں گے، اس کے بعد پھر ٹکٹ بانٹنا شروع ہوگا معاملہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 40 دن نہیں بھولنے، 40 دن کے اندر اندر نواز شریف صاحب کی جو نااہلیت ہے اس کو اہلیت میں بدلنا ضروری ہوگا۔ ہیز 40 ڈیز، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا بیانیاں بھی نہیں ہیں، کارکردگی بھی نہیں ہے، کوئی فیوچر ویژن بھی نہیں ہے، صرف پی ایم ایل این نہیں کسی جماعت کے پاس نہیں ہے، تو پھر بکے گا کیا؟ پھر چورن بکے گا۔ وہ چورن کیا ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اب یہ منشور کمیٹی بیٹھ گئی ہے، یہ کیا چورن بناتی ہے؟ ایک یہ بناتی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں آج پائٹ کی رپورٹ جو آئی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی، وہ پتہ ہے سلمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے سارا سروے کیا ان کے مینیفیسٹوز کا، انہیں کہتے ہیں تینوں بڑی پارٹیاں، انور پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، وہ تو 20% بھی انہوں نے لفظ کیا کہ 20% بھی ان کے پاس کرٹیکل ایشوز پہ کچھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں ان کی تیاری کیا ہوگی؟
किस तरह से मंशूर तैयारी बड़ा होगी? उम्दा बनाते नहीं, हैं और मंशूर। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, क्या आज तक जब से पाकिस्तान बना है किस पार्टी ने अमल किया और किस मंशूर के मंशूर बुनियाद वाली बात पर वो है, आपके जीता पास है? आगे निकलता है मंशूर बनाया जाता है। वो तो यार दिखाने के लिए और दिखाया। यकीन कीजिए 2018 में मुझे एक असाइनमेंट मिली थी कि तीनों बड़ी पार्टीज के मंशूर को कंपेयर करना। यकीन जानिए बेहतरीन मंशूर था पीटीआई का, और हशर क्या किया उन्होंने अब देखिए। अच्छा, चूरन बेचना है, ना इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है, ना कोई स्कीम है कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, ना कोई स्कीम है कि आपने बच्चों को तालीम किस तरह दिलवानी है। वो जो 25A का जिक्र किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, उनका क्या होगा। अदलिया की अगर इस्लाहात करनी है तो क्या होंगी। वजारतें आपने 3 दर्जन रखी हैं, 85 कैबिनेट मेंबर बनाते, इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ चूरन ही चूरन है। और अभी वो चूरन है, अलायंसेस की बात कर रहे थे, इतिहाद किससे बनाना है और किसको बेवकूफ़ बनाना। चूरन का भी वैसे इस्तेकाम फॉर्मूला होता है, आप पार्टी ने कह बड़ा लीजिए कि अपना पक्की अपना होगी। वो दे दिया है मंशूर, वो लोग को अट्रैक्ट कर रहा है। 50,000 कम से कम वो तनख्वाह। शाहिद खाकान अब्बासी 400 साहब कह रहे हैं कि ये इलेक्शन आइडियाज़ के बगैर है। इस इलेक्शन में आइडियाज़ आपने नहीं मतलब की है। बात की है वैसे उन्होंने। नहीं, सच्ची बात है या नहीं है, आप मुझे बताइए। किसी पार्टी ने आइडियाज़ दिए हैं इस इलेक्शन के अंदर? किसी के पास कोई खास किस्म के शायद रिपोर्ट? खाकान कोई अब्बासी ideas साहब नहीं है। अपना मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हैं? वो या तो पीएमएल में रहे या नई पार्टी बनाते हैं। खाकान उन्होंने अब्बासी बनाई, साहब को कुछ भी नहीं क्वेश्चन किया। मैं अनवर साहब के पास लेके जाती हूँ क्योंकि वक्त कम है। अनवर साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है, बुलाएंगे तो जाऊंगा। दूसरी तरफ उनको MQM रऊफ सिद्दीकी साहब ने उनको ऑफर किया कि हमारी पार्टी में आ जाए। तीसरी तरफ वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, पता नहीं अब इस पे अमल करते हैं नहीं कहते हैं। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, लीडर अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। देखिए, ये बात पॉलिटिकली बात उनकी दुरुस्त है और इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं, और बिल्कुल उन्होंने नहीं जनरल तो वो बात क्या किया है। टिल्ट शो कर रहे हैं अपना नहीं, पीटीआई टिल्ट शो बचाने नहीं के कर लिए? रहे। नहीं, देखे ना, इसको ये एक पॉलिटिकल विजन की बात है। देखे ना, सियासी जमातों में जो आप लीडर देखें, जलावतन भी हुए, जेलों के अंदर भी गए, वापस भी आए, फिर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे, तो ये उन्होंने इस तरह इस पर आय में ये बात कही है। दूसरी बात देखिए, जो शायद खाकान अब्बासी है ना, उन्हें पता है उनकी नवाज शरीफ के साथ दोस्ती है, ज़ाती दोस्ती है, लेकिन वो निसार अली ख़ान की तरह इतना बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे। वो मरीम को भी एक्सेप्ट नहीं करते, और वो हमज़ा का तो खैर ताल्लुक नहीं है, तो अब उन्हें बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ की बात करो, ज़ाहिर है मरीम औरंगज़ेब तो उनके अपने उधर से मरी सही हैं, तो देखिए ना, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ना तो वो आधा की तरह आधा बटेर हुए हैं, ना वो फैसला कर पा रहे हैं आगे जाने का और ना पीछे जाने का, अपनी जगह पर खड़े हैं और उधर वो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट दे देते हैं। ये तो उनकी बात है। दूसरी बात देखिए, मेरी जो आपने डॉक्टर साहब से सवाल किया था, इस तरह का सवाल आप मुझसे भी नहीं ना करती। मंशूर क्या है जी? पाकिस्तान में किस सियासी जमात का मंशूर है? ये किताबी बातें हैं ना। और जब से पाकिस्तान बना तो क्या हुआ था? सबसे ज्यादा उनका मंशूर का अगर आप देखें, अमल को छोड़े, उन्होंने किस तरह वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील किया, किस तरह FBR के जो चेयरमैन तब्दील किए, ये वो उनका मंशूर और नज़रियात है ना। पैसा वो सब तो हो नहीं देखिए, सकता। वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मंशूर है ये सिर्फ किताबी बात है, इसको आप किताब रखिए। जब आप सियासत में आते हैं, जब इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं, तो सलमा मेरी बात सुने ना, जब आप एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर मंशूर काम नहीं आता। फिर आपको पॉलिटिकली बहुत सारी जो खामियां कमियां कोताहियां उनको दूर करने के लिए बड़ी मसलतों से काम लेना पड़ता है, जो कि माजी की हुकूमतों ने लिया है। आप इस बात को समझिए। आप क्या आपका क्या ख्याल है कि जो हमारे अवाम है वो मंशूर देख के वोट देते हैं? देना चाहिए। मंशूर देख कर, ये अलग बात है कि मंशूर देख के देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए? तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं तो इस मुल्क में, मुझे बताइए ना, कौन सा एक जो मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसने PhD किया और वो कभी इलेक्शन जीता हो? हमारे यहाँ सियासत थाना कचहरी की है, जाती मफादात की है, हमारे इसलिए तो यहाँ खड़े की बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि जी हम पता नहीं लंदन की तरह की कोई सियासत यहाँ पर रहना चाहते हैं। इस मुल्क में ऐसा नहीं है, आप मान लीजिए। लेकिन मुल्क में तब्दीली कहीं से तो आएगी ना अनवर साहब। तब्दीली के नाम पे आपने पिछले 3 बरस देखा नहीं क्या हुआ उस मुल्क की क्या हालत हुई, माशी तौर पर दिवालिया होने की तरफ चला गया। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुल्क में पढ़े लिखे को छोड़ दीजिए, यहाँ पर सियासत के रमूज़ो औकाफ ही कोई और तरह के हैं। जो हम सोच रहे हैं, जो हम कहते हैं, वो बिल्कुल हम ये बात जरूर करते हैं कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारी सियासत जो है वो उसके डायनेमिक्स कुछ और है। वहाँ पे पैसा चलता है, वहाँ पे थाना होता है, वहाँ पे कचहरी होता है, उसकी सियासत चलती है, वहाँ पे बरादरीज़म देखा जाता है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा पढ़ा लिखा तबका जरूर पढ़े लिखे लोगों के लिए सोचते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि PhD लोग नहीं आते, तो PhD लोगों आप क्राइटेरिया रखें ना। आपका आइन कहता है कि BA पढ़ा हुआ बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, आप क्राइटेरिया रखें। आप कहें कि PhD से कम बंदा नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? BA की खत्म कर दी ना,
تو مجھے بتائیں جب مشرف دور میں آئی اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ آئے تھے کچھ بہتری آئی تھی, دیکھا تھا آپ نے؟ اب پھر کیا سیاسی جماعتیں اس طرح کے لوگ لائیں گے جو آپ کو پارٹی فنڈ کی مد میں زیادہ کروڑ روپے دیں گے, آپ اس کو ٹکٹ دے دیں گے. دیکھیں مشرف نے اگر کیا تھا BA کی شرط رکھی تھی, پیپلز پارٹی پہ عمران خان نے اس کو ریورس کر دیا. میں وہی مسلمان کو کہہ رہا ہوں نا کہ جب ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہی اتنا کمزور ہے تو پھر اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو عوام کا تو قصور نہیں ہے نا, ہمارے عوام کا قصور ہے. عوام ایسے میں کیوں نہیں عوام کا قصور, عوام پڑھے لکھے لوگوں کو کیوں ووٹ نہیں دیتے؟ کیا بات کرتی ہے, کیوں نہیں ووٹ دیتے پڑھے لکھے لوگوں کو عوام؟ آپ کو نہیں ووٹ دیتے نا ایسے لوگوں کو, وہ آتے ہیں تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں بیچاروں کی. مجھے بتائیں کون سا پڑھا لکھا شخص PhD کی ہوئی ہے وہ کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑے گا اور ووٹ آؤٹ ہو جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے پیسے لگائے بغیر آپ جیت سکتی ہیں؟ بھائی آپ کا الیکشن اتنا مشکل کر دیا گیا آپ کا الیکشن کہ آپ کا پڑھا لکھا شخص جو سیلف میڈ ہے وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. لڑیں گے سرمایہ دار لڑے گا, جاگیردار لڑیں گے, وہ لڑیں گے, انڈسٹریلسٹ لڑیں گے. ہم نہیں کر سکتے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, لیکن وہ انفارچونیٹلی پڑھے لکھے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کو کرنے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر چیز کا الزام عوام کو نہیں دیا جا سکتا. عوام کا قصور ہے, عوام کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ پڑھا لکھا بندہ کھڑا ہوگا اس کو ووٹ دیں گے نا, اس سے آگے کی کہانی تو پولیٹیشن کے ہاتھ چلی جاتی ہے, لیجسلیٹرز کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. عوام پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دیں. کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ان بیچاروں کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی. چلیں عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ آئندہ جن کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں نہ ان کو ووٹ دیں. لیکن ذوالفقار صاحب شارٹ کامنٹ کیجیے گا کیونکہ ہم نے کافی اس بحث میں بھی ٹائم لے لیا. ابھی اندرونی تیاریاں چل رہی ہیں, منشور کمیٹیاں بن گئی ہیں, پارلیمانی بورڈز بن گئے ہیں, لیکن یہ نون لیگ کی حد تک ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کی تیاریاں ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیا باقی پولیٹیکل پارٹیز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ نتیجہ ایک ہی ہے, ہم بے شک آرام سے تیاری کر لیں گے, آخری 8-10 دنوں میں ہونا وہی ہے, نتائج وہی آنے ہیں جو ڈیسائیڈڈ ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ریلیونٹ ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی سوال کیے اور بحث بھی کی اور بہت ساری چیزوں کا نتیجہ بھی آپ نے نکال لیا, لیکن ماضی کو اگر آپ سامنے رکھیں, جس طرح پاکستان کی سیاست چلتی رہی ہے اسی طرح ہی پاکستان کی سیاست آج بھی چل رہی ہے. پہلے سمجھ نہیں آتی تھی, اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب بھی اسی پیٹرن پہ ہیں, MKM بھی اسی پیٹرن پہ ہے, پیپلز پارٹی بھی اسی پیٹرن پہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پریشر بلڈ کر رہی ہے تاکہ ان کو ان کا حصہ مل سکے, اور وہ اپنے حصے کے پرانی تنخواہ کے اوپر گزارا کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ریزنیبل طریقے سے, رسپیکٹیبل طریقے سے ان کو ان کا حصہ مل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے کچھ لوگوں کو لانچ کیا ہے PTI کے اندر, جن میں اعتزاز احسن صاحب ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, تاکہ PTI کے ساتھ ان کا الحاق بن سکے اور بلاول صاحب کی آنے والے وقت میں یوتھ کے اندر اور پبلک کے اندر ایکسیپٹنس بن سکے. لیکن PTI کی طرف سے جو میسج ملا ہے جوابی طور پہ وہ مایوس کن ہے, اور عمران خان نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہمارا اس طرح سے نہیں ہو سکتا. جس شخص نے پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس آنا ہے, جو ہمارے منشور کو سمجھتا ہے یا ہمارے پروگرام سے اتفاق کرتا ہے, وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کو بھی دعوت دے دی ہے اور کھوسر صاحب کو بھی دعوت دے دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ دونوں حضرات زرداری صاحب سے اجازت لے رہے ہیں, زرداری صاحب اجازت نہیں دے رہے, تو لہٰذا جو اتحاد کا ایک کنسیپٹ پچھلے دنوں کریٹ کیا گیا تھا وہ تو ہو نہیں رہا. ان حالات کے اندر PTI کی جو سچویشن ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ IMF کا جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا, ٹھیک ہے الیکشن کی ڈیٹ بھی فکس ہوگی, ساری چیزیں ہو گئیں, لیکن آنے والے دنوں میں بہت ساری خبریں آپ کو ملیں گی. اچھا زئی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن کھیلا جا رہا ہے میں اس جرم کا حصہ نہیں ہوں, اور یہ جو تماشا چل رہا ہے اور جس طرح کی جمہوریت آ رہی ہے اور جس طرح کا نواز شریف صاحب گورنمنٹ لینا چاہ رہے ہیں, میں اس کا حصہ نہیں ہوں. ویسے 2018 میں بھی ایسی جمہوریت آئی تھی ذوالفقار صاحب, ایسی اسٹیٹمنٹ سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ جمہوریتیں آتی رہتی ہیں. جی شارٹلی. جو ہے نا وہی بالکل نہیں چاہتے, یہ صرف دکھانے کی حد تک ہوگا. ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی کے ساتھ PTI کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے. اور ویسے جہاں جہاں قاسم کے ابا ہارتے تھے وہ پہلے بھی کہتے تھے دھاندلی ہوئی سڑکوں میں نکل آتے تھے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. افغانیوں کے انخلا کے لیے ڈیڈ لائن کا وقت ختم ہو چکا ہے. انفیکٹ غیر ملکیوں کے انخلا کا وقت ختم ہو چکا ہے. ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک امریکہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے 25,000 افغان نیشنلز کو پاکستان میں رہنے دیا جائے, ان کی رجسٹریشن کی جائے. یہ پریشرائز کرنے کا پرپز کیا ہے ذوالفقار صاحب؟ اور امریکہ اپنے ملک کی نیشنلٹی کیوں نہیں دیتا ان 25,000 لوگوں کو, اپنے ملک بلا لے؟ دیکھیں یہی تو بڑی بدقسمتی ہے کہ امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان کو جب بھی پریشرائز کریں گے تو پاکستان ظاہر ہے وہ پریشر کو لے گا.
تو میرا خیال ہے کہ آج یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے امریکہ کا ساری زندگی کے لیے پریشر لینا ہے یا اس کا کوئی اینڈ بھی ہے. ماضی کے اندر بھی امریکہ نے اسی طرح کے ہمارے اوپر پریشرز ڈالے اور ہم نے وہ پریشرز کو ایکسیپٹ کیا, اور آج بھی یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے افغانستان میں کام کرتے رہے. اگر امریکہ کو ان سے اتنی محبت ہے, وہ امریکہ کے لیے کام کرتے رہے اور یقینی طور پہ کرتے رہے, تو سارے کے سارے لوگوں کو وہ امریکہ لے جا کے سیٹل کر سکتا ہے. لیکن ہماری اس میں کہاں ڈیوٹی ہے کہ ہم نے تو پوری دنیا کے امن کی لڑائی لڑی ہے, پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا امن تباہ برباد کر لیا, اپنی معیشت تباہ کر لی, اپنا کلچر, اپنا معاشرتی سسٹم, پورا نظام تباہ برباد کر لیا. ہم نے 40-50 لاکھ لوگوں کو ہوسٹ بھی کیا, یہ جنگ بھی لڑی جو پوری دنیا کی جنگ تھی, دنیا کے امن کی جنگ تھی, اور اس کے نتیجے میں ہمیں اکنالجمنٹ بھی نہیں ملی. ہم نے اس کی بہت زیادہ کاسٹ پے کی ہے. ذوالفقار صاحب وقت کم ہے, شام صاحب کو بھی کامنٹ لے لوں اس پہ. احتشام صاحب, یہ معاملہ تو تب سے چلا آ رہا ہے جب لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, وہ بھی ایک افغانی نے کیا تھا. ہم نے لا اینڈ آرڈر کے مسائل دیکھے, میاں والی بیس پہ جو حملہ ہوا, آپ نے لوگوں کے پاس اسلحہ دیکھا جو افغانستان میں امریکہ چھوڑ کے گیا تھا وہ استعمال ہوا. جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. پھر امریکہ پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے کہ ان 25,000 لوگوں کو آپ ہر صورت اکوموڈیٹ کریں. دیکھیں سلمان, پاکستان کی تاریخ میں بڑے کم فیصلے ہوئے ہیں جن کو ہم کہیں کہ پولیٹیکل ول کے ساتھ کیے گئے اور بڑے ڈیسائسو موڈ میں جا کے کیے گئے اور اس پہ قائم ہوئے. دیکھیں ہمیشہ تاریخ آگے کر دی جاتی تھی. ساری دنیا نے کہا 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن جو افغانیوں کو, غیر ملکیوں کو نکالنا ہے, اس کو آگے بڑھا دے, نہیں بڑھائے گی. تو مجھے بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ ریاست کا ریزالو کے ٹیکر کا ریزالو کے ان کو بھیجنا. دیکھیں ایک خبر یہ ہے کہ پنجاب میں 72 گھنٹے کے اندر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے, جس میں غیر ملکی جو بھی لوگ ہیں انلیگل طریقے سے رہنے, ان کے اوپر ایک جس کو کہتے ہیں شبخون مارا جائے گا. اب رہا گیا امریکن کا سوال. امریکی اب بیگ اس لیے کر رہے ہیں بظاہر کہ جی ان لوگوں کو یہ کوشچن ہوگی, جا کے وہ جائیں گے تو ان پہ کیسز بنیں گے, مار دیے جائیں گے. یہ واقعی لوگ بنیادی طور پہ وہ لوگ ہیں جو سہولت کار تھے افغانی جو یہاں پہ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جی اب کتنا عرصہ ہو گیا, 2 سال سے زیادہ کا عرصہ تو میرا خیال ہو گیا ہے, ان کے کیسز کیوں پروسیس نہیں ہوئے. انگلینڈ بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی جا رہے ہیں, پروسیس سلو ہے اس لیے کہ باقی ساری دنیا بھی کہہ رہی. ایک چیز اچھی ہے کہ ریاست نے ماننے سے انکار کر دیا ہے, کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی جو انڈاکومنٹڈ ہے ان کو ڈاکومنٹڈ کر دیا جائے, تو وہ اس طرح تو نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے گا. وہ لوگ جو سہولت کاری میں پائے جا رہے ہیں, جن کے تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں, اور دیکھیں ان دنوں میں آپ نے دیکھا دہشت گردی پھر ایک لہر آئی ہے, تو میرا نہیں خیال کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں زیرو ٹالرنس رکھی جائے گی, اور میرا خیال ہے جیسے تیسے بھی ہوگا, 72 گھنٹوں میں ہم آپریشن ہوتا ہوا دیکھیں گے. ایک اور معاملہ اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو میں چاہتی ہوں اس پہ بھی بات ہو جائے, غزہ کا معاملہ. انور صاحب, آج آپ نے پروٹیسٹ کو بھی لیڈ کیا, فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی گئی. غزہ میں 1 مہینے سے زیادہ 32 روز گزر چکے ہیں, ابھی تک بمباری کا سلسلہ جاری ہے, بچے شہید ہو رہے ہیں, لوگ بے یارو مدد. 70% آبادی غزہ کی بے گھر ہو چکی ہے. لیکن ابھی اقوام متحدہ کا اجلاس ہم نے دیکھا, ابھی جو لیٹسٹ ہوا ہے وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا. دیکھیے سلمہ, جو دنیا بھر میں لڑ رہے ہیں انسانیت کے لیے, ان کا مقصد کیا ہے؟ 2 پوائنٹ سے آج بھی پاکستان میں بھی قوم نکلی ہے, تو وہاں پولیٹیکل پارٹی کوئی کچھ نہیں تھا, صرف افغانستان اور پاکستان کے جھنڈے تھے. کیا ڈیمانڈ تھی کہ ایک تو فوری طور پر سیز فائر کیا جائے, اور دوسرا بارڈر کھولا جائے تاکہ وہاں پر امدادی جو سامان ہے وہ پہنچایا جائے. اور سیز فائر کرنے کا مطلب کیا تھا کہ اس کا مستقل حل تلاش کیا جائے, چونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر بالکل اس پر قبضہ کر لے, اور جو فلسطینی ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے اور وہاں سے ڈسپلیس ہو جائے لوگ. دیکھیے دنیا بھر کے لوگوں کو میں اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ انسانیت کے لیے نکلیں, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ذرا غیرت کا مظاہرہ کریں. اس میں ہماری مسلم امہ بھی شامل ہے. آج بھی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا, اور امریکہ, ایک بات کہوں گا کہ اس میں ڈبل اس کا کردار ہے کہ وہ ادھر سے اب امریکہ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو, لیکن اسرائیل بات نہیں مان رہا, اور دوسرا کچھ کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کہیں گے اور آپ بات نہ مانیے. جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ آپ زمینی وہ حملہ روک دیجئے اور فضا رہیں, یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف اسرائیل ٹریڈ بھی کر رہا ہے, دوسری طرف مذمتیں بھی کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ باقی ممالک. دیکھیے سلمہ, 57 ممبر اسٹیٹس ہیں OIC کی, اور میں نے اس میں سے درجن سے زیادہ گنی ہیں جو اس وقت تجارت کر رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ. اس میں ترکی شامل ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا, قازقستان, ترکمانستان, ازبیکستان, ایجپٹ, یہ سب لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو ایک تفریق ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ عالمی سفارتکاری کر رہے ہیں, آپ عالمی سفارتکاری میں اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن ان دا مین وائل آپ اپنی معیشت کو قائم رکھے ہوئے ہیں.
دونوں میں تفریق کی جا رہی. اس وقت سب سے زیادہ جو ٹریڈ کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ وہ ترکی ہے. تقریباً $8 ارب کی ترکی کی ایکسپورٹ جاتی ہیں اسرائیل. وہ ان کو بالکل نہیں خراب کرنا چاہ رہا. سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈ اس کے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہیں. بالکل عرب ملک ہے. 2.5 وہ فری ٹریڈ اگریمنٹ کر چکا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ. $2.5 بلین کی اس کی ٹریڈ ہے. تو یہ سارے ممالک جو ہیں اپنی معیشت کے اور جو انہوں نے بیان بازی کرنی ہے اور عالمی سفارتکاری کرنی, ان دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں. لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد. پروگرام کا وقت ختم ہوا. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.